بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، کس کس نے کی، خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ سے جڑی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ بتائیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی تعمیر کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آسمانوں کا خانہ کعبہ کون سا ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس حوالے سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ بس اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ البتہ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی ولی نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ بالکل غیر آباد چٹیل میدان تھا، یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کے نشانات بھی باقی نہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنے ننھے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ اس جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اس وقت اس بیابان جگہ پر کسی قسم کی زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور ماں بیٹا پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ نمودار فرما دیا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پھر انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ اگرچہ غیر آباد تھا، مگر اس کے گرد و نواح میں جرہم اور عمالقہ کے قبائل آباد تھے۔ ایک روز قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دور سے ایک پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ اس وادی کے واقف کار تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے 2 آدمی تصدیق کے لیے بھیجے۔ واپس آ کر ان آدمیوں نے پانی کی موجودگی کی خبر دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی، مگر یہ شرط بھی رکھی کہ پانی کی ملکیت پر ان لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ شرط مان لی اور اپنے اہل خانہ کو لا کر یہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یہاں بھی گھر بن گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے
آپ علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ وہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور دیلی اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گی ہر وسیع گہرے راستے سے۔ دوستو ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مینا میں نماز ادا کی۔ دوستو یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے ہیں اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ دوستو کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے، جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ پہلی تعمیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلی تعمیر نہیں بلکہ اس سے پہلے فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جس کا تذکرہ بعض روایات میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جس تعمیر کو زیادہ اہمیت ہے وہ قریش کے دور کی تعمیر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی حاکمیت کس کس کے پاس رہی، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ دوستو روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے، اور انہی شگافوں کی وجہ سے قریش نے یہ محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہونی چاہیے۔ اس تعمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کے خزانے کے بارے میں ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دیواروں کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ایک خاص واقعہ تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش،
کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیقان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ دوستوں، یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچ کر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ دوستو، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔
اور ان کو ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور اس کی توسیع اور تزئین بھی مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ ان تعمیرات کی مختصر تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 عیسوی میں اس میں حلال دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ تبدیلی کی، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہوا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یاد رہے کہ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔
حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن اب یہ ایک ہی دروازہ ہے جو کہ زمین سے تقریباً 2.3 میٹر کی بلندی پر ہے، اور اسی دروازے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، اور گنے چنے لوگوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ دوستو، بات کی جائے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تو یاد رہے کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ یہ چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ 3 ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیرات کے حوالے سے۔ ان تعمیرات کے بعد خانہ کعبہ کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی، صرف تزئین کا کام مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت کس کے پاس رہی۔ اس کا تاریخی پس منظر ملاحظہ فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی اس تاریخ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے کعبہ کی حاکمیت اور مکہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا۔ پھر یہ عہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ میں ہی سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے، بلکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے۔ تاہم کچھ بنو اسماعیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں مستقل طور پر آباد رہے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔ بنو جرہم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ کعبہ کے نذرانے کھانے لگے اور کھلم کھلا زناکاری کرنے لگے۔ ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسماعیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ اندر ہی اندر کڑتے اور بھڑکتے رہتے۔ رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یمن کی کہلانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان قبائل میں سے اوس و خزرج مدینہ میں آباد ہوئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاعہ نے تہامہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ پھر جب بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں بنو جرہم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ ملا کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرہم کو عذاب الہی نے بھی آ گھیرا۔ ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نکسیر بہنے لگی۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرہم کا سردار عامر بن الحارث توبہ کرنے کے لیے کعبہ کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا۔ اس کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے پرانے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو نوزائیدہ ہیں۔ ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کیے ہیں، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی کہ زمین کے برابر ہو گیا،
اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ فتح کے بعد بنو خزاع نے مکہ کا اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بالکل بھی شریک نہیں کیا، البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں 3 خدمتیں دی گئیں۔ وہ 3 خدمتیں یہ تھیں: نمبر 1 عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا، نمبر 2 حاجیوں کو قربانی کے دن مینا لے جانا، نمبر 3 مقدس مہینوں کا التوا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاع کی مدد کی تھی، مگر انہیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس طرح اولاد اسماعیل اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبہ کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھی۔ بنو خزاع کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار 300 برس تک رہا۔ پھر قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام زید ہے۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے: قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ فہر کا لقب قریش ہے اور انہی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب میں عدنان تک ماہرین انساب کا اتفاق ہے، لیکن اس سے اوپر کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف شمار میں بھی ہے اور ناموں میں بھی ہے، البتہ اہل نسب اس پر متفق ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قصہ ابی شیر خوار ہی تھے کہ ان کے والد کلاب فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد بن سہیل تھیں۔ فاطمہ کے بطن سے کلاب کے 2 بیٹے زہرہ اور قصہ پیدا ہوئے۔ قصہ تو کم سن تھے، مگر ان کے بھائی زہرہ جوان ہو چکے تھے۔ کلاب کی وفات کے بعد زہرہ اور قصہ کی والدہ فاطمہ نے قبیلہ قزاع کے ربیہ بن حرام بن خنسہ بن عبد قبیر بن عزرا بن زید سے شادی کر لی۔ چونکہ قصہ شیر خوار تھے، اس لیے ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ اپنے خاوند ربیہ کے علاقے شام میں لے گئیں، جبکہ قصہ کا بھائی زہرہ اپنے علاقے اور اپنے قوم میں ہی رہا۔ فاطمہ کے بطن سے ربیہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ قصہ کے اس اخیافی بھائی کا نام رضا بن ربیہ تھا۔ ربیہ بن حرام کے 3 اور لڑکے ایک دوسری عورت کے بطن سے بھی تھے، جن کے نام حسن بن ربیہ، محمود بن ربیہ اور جلحمہ بن ربیہ ہیں۔ قصہ بن قزاع کے علاقے میں رہتے ہوئے سن بلوغ کو پہنچے۔ وہ خود کو ربیہ بن حرام کی اولاد سمجھتے تھے۔ ایک دن بنو قزاع کے کسی آدمی سے ان کی کچھ تکرار ہو گئی۔ اس قزائی نے طنز کرتے ہوئے قصہ سے کہا: تم یہاں غربت میں ہو، تم ہماری قوم سے نہیں ہو، تم اپنے علاقے اور اپنی قوم میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ قزائی کی اس طنزیہ بات سے قصہ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، چنانچہ وہ تصدیق کے لیے سیدھے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ ان کی والدہ نے بیٹے کی بات سن کر کہا: اے میرے بیٹے، غم نہ کر، باخدا تمہاری ذات ان لوگوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ تمہارا باپ ان لوگوں سے زیادہ معزز اور شریف ہے۔ تمہارا باپ کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ الکرشی ہے۔ تمہاری قوم مکہ مکرمہ میں رہتی ہے۔ والدہ کی بات سن کر قصہ نے اپنے وطن مکہ مکرمہ میں اپنی قوم کے پاس جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر والدہ کے مشورے پر ماہ حرام تک وہیں رہے۔ جب لوگ حج کے لیے جانے لگے تو وہ بھی ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے فریضہ حج ادا کیا اور پھر مستقل طور پر وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ اس وقت کعبہ کا متولی اور مکہ کا امیر حلیل بن حبشیہ الخرائی تھا۔ قصہ نے حلیل کی بیٹی حبی کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا۔ حلیل کو جب قصہ کے نسب کا علم ہوا تو اس نے بخوشی اپنی بیٹی کی شادی قصہ سے کر دی۔ شادی کے بعد قصہ اپنے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگی۔ حبی کے بطن سے قصہ کے بیٹے عبدالدار، عبد مناف، عبدالعزہ اور عبدالقصہ پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں بنو خزاع کے خزاع نامی ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر حلیل کی بیٹی حبی کے بطن سے قصہ کے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تو پھر حلیل خانہ کعبہ کی حکمرانی اور سربراہی اپنے داماد قصہ کو منتقل کر دے گا، اور اس طرح سے خانہ کعبہ سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی پر قصہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حلیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ بنی خزاع سے ہے اور قصہ بن کنانہ کی نسل سے ہے، اس لیے قصہ کے مقابلے میں وہ خانہ کعبہ کی سربراہی کا زیادہ حقدار ہے۔ اگرچہ حلیل کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، تاہم پھر بھی اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا: میں ابھی مرا نہیں جا رہا ہوں، اس لیے یہ قضیہ پھر کسی وقت طے کیا جائے گا۔ مگر خزاع بار بار اصرار کرنے لگا۔ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ حلیل کو یہ کام اپنی زندگی میں کر دینا چاہیے۔ اس پر حلیل کو غصہ آ گیا اور اس نے خانہ کعبہ کی سربراہی اس کے نام منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انکار سن کر خزاع نے حلیل سے لڑائی کی ٹھان لی۔ اس کی قوم بنو خزاع بھی اس کی حمایت میں حلیل کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حلیل نے بھی بنو کنانہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بنو کنانہ قصہ اور حلیل کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔
پھر دونوں قبیلوں کے لوگ جہاں جہاں بھی تھے مکہ میں آ کر جمع ہو گئے اور جنگ چھڑ گئی۔ یہ بہت سخت جنگ تھی اور کئی سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بنو بکر جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے بھی بنو خزاعہ کی حمایت میں نکل آئے۔ اس طرح سے بنو خزاعہ کی طاقت اپنے حریف کے مقابلے میں بڑھ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کسا نے قریش سے کہا کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خالص نسل سے ہیں، اس لیے کعبہ کی سربراہی اور مکہ کی امارت پر ہمارا حق ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ قریش بھی کسا کی حمایت میں اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کسا نے اپنے اخیافی بھائی رضا بن ربیہ بن حرام کو بھی مدد کے لیے پکارا۔ رضا نے اپنی قوم سے اپنے بھائی کی مدد کی درخواست کی۔ رضا کی قوم نے اس کی بات مان لی اور رضا بھی اپنے تینوں بھائیوں اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر کسا کی مدد کے لیے مکہ آ گیا۔ اس سے کسا کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ اس قدر شدید تھی کہ فریقین کے بے شمار آدمی مارے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ بھی بری طرح سے زخمی تھے۔ اگرچہ اس جنگ میں بنو کنانہ اور بنو قریش کا بہت جانی نقصان ہوا، مگر وہ سب مل کر بنو خزاعہ اور بنو بکر کو شکست دے کر مکہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں نے کسا کا ساتھ دیا، اس لیے وہ مکہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔ اس طرح سے مکہ بنو خزاعہ سے مکمل طور پر خالی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس فتح کے نتیجے میں مکہ کی عمارت اور کعبہ کی سربراہی بلا شرکت غیر کسا کے نام منتقل ہو گئی۔ کسا نے فتح کے بعد جہاں جہاں قریش آباد تھے ان سب کو وہاں سے مکہ بلوا لیا۔ اب بنو خزاعہ کے چھوڑے ہوئے مکان باہر سے آنے والے قریش کے حوالے کر دیے گئے۔ چونکہ کسا کی وجہ سے قریش ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے کسا کو مجمع کا لقب دیا گیا۔ اس کی قوم نے اس کی اطاعت دل سے تسلیم کر لی۔ اس طرح کعب بن لوی کی اپنی اولاد میں کسا وہ پہلا شخص تھا جسے حکومت ملی۔ کسا نے جو کچھ اپنی قوم کے لیے کیا تھا اس سے ان کی عزت و مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ قریش ان کے ساتھ انتہائی عقیدت و احترام سے پیش آتے۔ ہر عورت و مرد کا بیاہ کسا کے گھر میں ہوتا، ہر کام میں کسا سے مشورہ کیا جاتا۔ قریش اپنا کوئی بھی کام کسا سے مشورہ کیے بغیر شروع نہ کرتے۔ کسی غیر قوم سے لڑائی کی صورت میں کسا کے گھر کا کوئی فرد ہی جنگی نشان باندھ کر دیتا تھا۔ الغرض قریش کی زندگی اور موت کے تمام امور کسا کے مشورے اور حکم سے انجام پاتے تھے۔ کسا نے مکہ مکرمہ میں ایک گھر تعمیر کروایا جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا۔ یہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جس میں ان کے تمام امور طے کیے جاتے تھے۔ کسا بن کلاب نے قریش میں رفادہ کا نظام بھی متعارف کروایا۔ رفادہ دراصل ایک سالانہ ٹیکس یا چندہ تھا جو قریش اپنی آمدن میں سے کسا کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اس چندے کی رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ پھر کسا نے اپنی زندگی میں ہی تمام خدمات اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیں۔ اس طرح کسا بن کلاب کی وفات کے بعد عبدالدار مکہ کا سردار بن گیا۔ دوستو اس کے بعد باری آتی ہے عبد مناف بن کسا کی۔ یاد رہے کسا بن کلاب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی عبد مناف کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ یہ بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے انہیں چاند کہا جاتا تھا۔ جب عبد مناف کا بھائی اور مکہ کا سردار عبدالدار فوت ہو گیا تو عبد مناف کے بیٹوں اور عبدالدار کے پوتوں کے درمیان مکہ کی سرداری کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے مکہ کے با اثر لوگوں کی بروقت مداخلت سے یہ جھگڑا زیادہ طویل نہیں ہوا۔ پھر معززین مکہ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول تھا۔ اس فیصلے کی روح سے عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو ٹیکس وصولی، حاجیوں کی میزبانی اور آب رسانی کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، اور عبدالدار کے پوتوں کو محکمہ دفاع اور دارالندوہ کی نگرانی کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد عبد مناف کے بیٹے عبد شمس نے اپنے ذمے تمام حکومتی امور اپنے چھوٹے بھائی ہاشم بن عبد مناف کے سپرد کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ہاشم بن عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی ہاشم ہیں جن کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہاشم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ وہ ہمیشہ وافر مقدار میں حجاج کے لیے کھانا پکواتے اور چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر سبیل لگواتے۔ ہاشم نے قریش کے لیے تجارت کے ذرائع بھی پیدا کیے۔ انہوں نے روم اور حبش کے بادشاہوں سے خط و کتابت کر کے قریش کو تجارتی سامان پر ٹیکس کی چھوٹ دلوائی۔ اس طرح سے قریش پہلے سے زیادہ تجارت کی طرف مائل ہوئے اور ان کے تجارتی قافلے یمن، شام اور ایشیائی کوچک تک جانے لگے۔ اس سے نہ صرف قریش کی دولت میں اضافہ ہوا بلکہ اندرون ملک اور بیرون ملک ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا۔ یاد رہے کہ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ایک دفعہ جب مکہ قحط کا شکار ہوا تو ہاشم فلسطین گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا لے کر آئے۔ اس سارے آٹے کی روٹیاں پکوائی گئیں اور بہت سے جانور ذبح کر کے سالن تیار کروایا گیا۔ پھر روٹیوں کا چورا کر کے سالن میں مکس کر کے لوگوں کو کھلایا گیا۔ تب سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ ہاشم اور ان کا بھائی عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش کے وقت ایک کی انگلی دوسرے کی پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی۔
لہٰذا انگلی کاٹ کر دونوں کو الگ کیا گیا۔ اس انقطاع سے خون بہہ نکلا۔ اس پر یہ پیشین گوئی کی گئی کہ یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، مگر یہ پیشین گوئی ان دونوں بھائیوں سے متعلق تو درست ثابت نہ ہوئی، البتہ ان کی اولادیں ہمیشہ ایک دوسرے سے نبرد آزما رہیں۔ اختلاف کا آغاز سب سے پہلے امیہ بن عبد شمس سے ہوا۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہاشم نے لوگوں کی دعوت کی اور روٹیوں کا چورا کر کے سالن میں مکس کر کے لوگوں کو کھلایا تو اس پر امیہ بن عبد شمس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس کے پاس بھی بہت دولت تھی، اس نے بھی بڑے اہتمام سے دعوت کی، مگر وہ اپنے چچا ہاشم سے زیادہ اچھی دعوت نہ کر سکا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ امیہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اپنے چچا کا دشمن بن گیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ پنچایت بلا کر فیصلہ کر لیا جائے کہ کس کی دعوت زیادہ اچھی تھی۔ ہاشم کو اپنی عزت اور بزرگی کی وجہ سے امیہ کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، مگر قریش نے انہیں پنچایت بلانے پر آمادہ کر لیا۔ ہاشم نے یہ شرط رکھی کہ اگر پنچایت کا فیصلہ اس کے حق میں آیا تو پھر امیہ کو 50 اونٹ قربان کرنا پڑیں گے اور 10 سال کے لیے مکہ سے جلا وطن بھی ہونا پڑے گا۔ امیہ نے یہ فوراً شرط مان لی۔ پھر پنچایت بلائی گئی۔ کان الخرائی کو حاکم بنایا گیا۔ اس نے ہاشم کی دعوت کو امیہ کی دعوت سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ چنانچہ شرط کی پہلی شک کے مطابق امیہ نے 50 اونٹ ہاشم کے حوالے کر دیے، جنہیں ہاشم نے مکہ کی تلہٹی میں ذبح کر دیا۔ پھر شرط کی دوسری شک کے مطابق امیہ شام چلا گیا، جہاں وہ 10 سال رہا۔ یہی وہ پہلا واقعہ تھا جس سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان عداوت کا آغاز ہوا، اور پھر یہ عداوت نسلوں تک برقرار رہی۔ ایک دفعہ ہاشم تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ نے پہلا پڑاؤ مدینہ میں کیا۔ یہاں ہر سال ایک بازار لگتا تھا۔ آپ بھی بازار میں گئے، جہاں آپ نے ایک حسین و جمیل عورت دیکھی جو اپنی حرکات و سکنات سے کسی معزز اور شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ جب ہاشم نے کسی شخص سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ وہ قبیلہ بنو نجار سے ہے اور اس کا نام سلمہ ہے۔ ہاشم نے اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا، جو منظور کر لیا گیا اور نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد آپ نے کچھ دن اپنی بیوی کے پاس گزارے اور پھر ملک شام روانہ ہو گئے۔ دوستو، باری آتی ہے عبد المطلب بن ہاشم کی۔ ہاشم مدینہ سے روانہ ہو کر غزہ پہنچے، وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، جس سے ہاشم کا لڑکا پیدا ہوا۔ ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بعد میں یہی شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلمہ کے علاوہ پہلی بیوی سے بھی ہاشم کی اولاد تھی۔ بیٹوں میں اسد، ابو سیفی اور نزلہ، جبکہ بیٹیوں میں شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا ہیں۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کا منصب ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کو ملا۔ ادھر شیبہ مدینہ میں پرورش پاتے رہے اور مکہ میں بنو ہاشم کا کوئی فرد بھی ان کے وجود سے ایک عرصے تک آگاہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ مکہ کا کوئی باشندہ کسی کام سے مدینہ گیا۔ مدینہ میں اس نے کچھ لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لڑکوں میں شیبہ بھی موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ شیبہ کا ہر تیر نشانے پر لگ رہا تھا اور وہ فخر سے کہتے تھے، میرا باپ ہاشم ہے، میں مکہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ وہ آدمی غور سے شیبہ کو دیکھنے لگا، پھر وہ ان کے قریب آیا اور بڑے پیار اور ادب سے مخاطب ہوا، بیٹا تم کون ہو؟ میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، شیبہ نے جواب دیا۔ پھر وہ آدمی اپنے کام سے فارغ ہو کر مکہ واپس روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر وہ سیدھا مطلب بن عبد مناف کے پاس پہنچا۔ مطلب اس وقت حجر میں موجود تھے۔ اس نے مطلب کو بتایا، تمہارے بھائی ہاشم کا بیٹا اس وقت مدینہ میں لاوارث پڑا ہے، تم اسے اپنے پاس لے آؤ۔ اس کی بات سن مطلب نے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے کو لے کر نہ آ جاؤں۔ پھر مطلب اسی آدمی کی ناکہ لے کر وہیں سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر وہی بنی نجار کے محلے میں آئے۔ قبیلے کی چوپال کے احاطے میں انہوں نے کچھ لڑکوں کو گیند سے کھیلتے دیکھا۔ وہاں شیبہ بھی کھیل رہے تھے۔ مطلب نے دیکھتے ہی اپنے بھتیجے کو پہچان لیا۔ البتہ انہوں نے مزید تسلی کے لیے وہاں موجود کچھ لوگوں سے دریافت کیا۔ ایک آدمی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ ہاشم کا بیٹا اور تمہارا بھتیجا ہے۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ابھی یہیں سے لے جاؤ۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دے گی، پھر ہم بھی اسے روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مطلب نے پیار سے شیبہ کو آواز دی، اے میرے پیارے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، میں ہاشم کا بھائی ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ اپنی قوم کے پاس چلو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اونٹنی بٹھا دی۔ شیبہ اچھل کر ناکہ کے پچھلے حصے پر سوار ہو گئے۔ تھوڑا چلنے کے بعد مطلب کو خیال آیا کہ اس کی ماں کو بتائے بغیر اس طرح لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ شیبہ کی رہنمائی میں سلمہ کے پاس آئے۔ انہوں نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، مگر سلمہ نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچے کو خود سے جدا کرنے پر تیار نہ تھی۔ مطلب نے بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور شیبہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ آخر انہوں نے سلمہ سے کہا، یہاں تمہارا بیٹا غربت میں ہے، جبکہ میں اس کو اس کے باپ ہاشم کی حکومت دلوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب کی یہ بات سلمہ کو اچھی لگی۔ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔
کیونکہ اپنی قوم میں جانے کی وجہ سے جو عزت، مرتبہ اور مقام شیبہ کو حاصل ہو سکتا تھا وہ مدینہ میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ اب سلمہ نے خوش دلی سے شیبہ کو اپنے چچا مطلب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب سلمہ نے اجازت دے دی تو مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلب اپنے بھتیجے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی شیبہ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو مطلب کا غلام سمجھا اور ان کو عبد المطلب کہہ کر پکارنے لگے۔ مطلب لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر شیبہ کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا اور لوگ ہمیشہ انہیں عبد المطلب کے نام سے ہی پکارتے رہے۔ بہرحال عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے ہاں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ پھر جب مطلب وفات پا گئے تو ان کے مناسب پر عبد المطلب مطمئن ہوئے۔ پھر عبد المطلب نے اپنی قوم میں اپنے باپ دادا بھی زیادہ قدر و منزلت حاصل کی۔ ان کی قوم انہیں دل سے چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتی۔ مطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب کے ایک دوسرے چچا نوفل بن عبد مناف نے عبد المطلب سے جھگڑا کیا۔ ایک کنویں کے سلسلے میں تنازع ہوا جو کہ عبد المطلب کا تھا، مگر نوفل نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے اس بارے میں اپنی قوم سے مدد مانگی، مگر کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ اب عبد المطلب نے مجبوراً مدینے میں اپنے ننیال کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ لہٰذا خط پڑھتے ہی عبد المطلب کا ماموں ابو اسد ابن عدس النجاری 80 سوار لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ عبد المطلب کو اپنے ماموں کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے وہ استقبال کے لیے مکہ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو اسد کو گھر لے جانا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ جب تک نوفل سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے گی تب تک وہ کہیں قیام نہیں کرے گا۔ عبد المطلب نے اسے بتایا کہ نوفل اس وقت بحر میں مشائخ قریش کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ ابو اسد اپنے ساتھیوں کو لے کر نوفل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور نوفل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر تو نے میرے بھانجے کا کنواں واپس نہ دیا تو میں اسی تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے وہ کنواں تیرے بھانجے کو واپس کر دیا، نوفل نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کے اس بیان پر وہاں موجود لوگوں کو گواہ بنایا گیا۔ اس طرح سے حضرت عبد المطلب کا کنواں انہیں واپس ملا۔ پھر ابو اسد حضرت عبد المطلب کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مکہ میں حضرت عبد المطلب کے پاس 3 دن قیام کیا اور عمرہ کر کے واپس مدینہ چلا گیا۔ دوستو، پہلے بھی بیان ہو چکا کہ امیہ بن عبد الشمس نے ہاشم بن عبد مناف کی مخالفت کر کے بنو ہاشم اور بنو عبد الشمس کے درمیان مستقل دشمنی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب نوفل نے حضرت عبد المطلب کے ماموں ابو اسد سے جو ہزیمت اٹھائی تھی اس کا اسے بڑا قلق تھا، اسے اس کا بڑا دکھ تھا، اس لیے اس نے بنو ہاشم اور بنو عبد الشمس کے درمیان موجود منافرت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بنو عبد الشمس کو بنو ہاشم کے خلاف باہمی تعاون پر اکسایا۔ بنو عبد الشمس کے لیے بھی یہ پیشکش بڑی پرکشش تھی، لہٰذا بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے درمیان ایک معاہدہ تحریر ہوا جس کی روح سے دونوں خاندان بنو ہاشم کے خلاف ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہنے کے پابند تھے۔ جب یہ بات عبد المطلب کے علم میں آئی تو انہوں نے بھی دوسرے قبائل کو اپنا حلیف بنانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی بنو خزاعہ کو اتحاد کی دعوت دی، جسے بنو خزاعہ نے منظور کر لیا۔ اس طرح سے ان دونوں قبیلوں کے مابین بھی ایک معاہدہ تحریر ہوا جس کی روح سے دونوں قبیلے بنو نوفل اور بنو عبد الشمس کے خلاف ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہنے کے پابند ہوئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بنو جرہم کو شکست ہوئی تو انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر زمزم کا نشان ختم کر دیا تھا۔ تب سے زمزم کا کنواں بند پڑا تھا۔ بنو جرہم نے ایسا کیوں کیا، اس کی مکمل تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ زمزم کو دوبارہ جاری کرنے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو ملی۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا اور جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ چنانچہ انہوں نے اسے خدا کا حکم سمجھتے ہوئے صبح ہوتے ہی کھدائی شروع کر دی۔ قریش نے جب حضرت عبد المطلب کو کھدائی کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کام میں شریک کر لو۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہیں اس کام میں شریک نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف مجھے ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس پر قریش ان سے جھگڑنے لگے۔ جب تنازع بڑھ گیا تو کسی عمر رسیدہ آدمی نے مشورہ دیا کہ اس کا فیصلہ بنو سعد کی کاہنہ عورت سے کروا لیا جائے۔ چنانچہ قریش بنو سعد کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی علامات دکھائی گئیں جسے وہ سمجھ گئے کہ زمزم کی کھدائی کا کام صرف عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص کیا گیا ہے اور قدرت اس کام میں کسی اور کی شراکت پسند نہیں کرتی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گئے اور حاجیوں کو ایک بار پھر زمزم پلانے کا بندوبست ہو گیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ کھدائی کے دوران انہوں نے وہ تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن برآمد کر لیے جو بنو جرہم زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ تلواروں کو پگھلا کر کعبے کا دروازہ بنایا گیا اور سونے کے دونوں ہرن بھی پتھروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازوں پر چڑھا دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ زمزم کی کھدائی کے سلسلے میں ہونے والے اس تنازع کے موقع پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے دشمنوں سے لڑنے کے قابل ہو گئے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جن کے بطن سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ان کے بچپن میں ہی فوت ہوئے۔ کچھ عرصہ حضرت عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کی پرورش کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس شفیق چچا کی زیر سایہ پرورش پا کر جوان ہوئے، اور اسی شفیق چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کروائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے وقت ان میں زبردست اختلاف ہوا، نوبت خون ریزی تک پہنچ گئی۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں حکم بنایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اسے تمام قبائل نے پسند کیا۔ اس واقعے کی تفصیل آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔